بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعا کریں۔ ہم سے تو زیادہ درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ کبھی کبھی ٹوٹنے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جیسے انڈے سے چوزے کا نکلنا۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ زیادہ سدھارنا چاہو گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ کوئی انسان ایسے ہی نہیں بدلتا۔ زندگی میں کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے اور خوش رہتے ہیں۔ دکھ سے بڑا کوئی دوست نہیں، کیونکہ صرف ایک دکھ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں لوگوں اور دنیا سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ دنیا میں سب سے پاکیزہ پودا بھروسے کا ہوتا ہے، جو کہ مٹی میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ انسان وہی آلہ ہے جو برے وقت میں پھسلے نہیں اور اچھے وقت میں اچھلے نہیں۔ بھروسہ سب پہ کرو، لیکن خیال سے، کیونکہ کبھی کبھی خود کے دانت ہی زبان کو کاٹ لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ تو بعد میں بنتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ صحیح وقت آنے پر اللہ آپ کو صحیح لوگوں سے ضرور ملاتا ہے، جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ شروعات کرنے سے کبھی بھی پیچھے مت ہٹو۔ چھوٹا دکھنے کی شرم کی وجہ سے کئی لوگ بڑے نہیں بن پاتے۔ یاد رکھنا، جو آج بڑے ہیں وہ کبھی چھوٹے ہی ہوتے تھے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ اگر محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار ماں باپ ہیں۔ اندھے کو جب بینائی مل جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی ہوتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ امیروں سے نہ ڈرو، بلکہ غریب کی آس سے ڈرو، اس لیے کہ امیر اگر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آ بھر لی تو وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ اللہ ظالم کو
ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی اور کسی کے بغیر بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کو صرف تین ہی لوگ پسند ہیں: ایک جو دنیا سے چلا گیا، دوسرا جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جس سے کبھی ملے نہیں، باقی سب بیکار۔ دیوار سے لگے شیشے اور دل سے جڑے رشتے ہمیشہ غفلت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اور بعد میں احساس محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوست کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند بھی نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔